علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں کیا ہوا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جماعت کروائی نا، تو امامت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کروائی۔ اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہے، تمام رسولوں سے افضل ہے، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تو ہے ہی سب سے افضل۔ اب ہم نے اگر شان بیان کرنی ہے تو ہم کسی کی گستاخی کیوں کریں؟ جیسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا اور علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، تو ہم کسی نبی کی گستاخی تو نہیں کر سکتے نا، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کسی صحابی کی اب ہم بے ادبی نہیں کر سکتے، کسی نبی رسول کی، کسی فرشتے کی بے ادبی بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارا دور دور تک وہم و گمان میں بھی اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کسی کی گستاخی کر کے، کسی کی بے ادبی کر کے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کریں گے۔ ارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان تو ہے ہی بلند، ہم نے کیا بلند کرنی ہے؟ اب قرآن پاک میں دیکھتے نہیں ہیں جگہ بجگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت وہاں پہ موجود ہے، قرآن شریف میں موجود ہے، قرآن پاک میں، پھر حدیث شریف میں بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت پہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت پڑھی ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں شان بلند کرنے والے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رتبہ بلند کیا ہے۔ تو ہم اب بعض اوقات اپنی ناقص عقلوں کے مطابق کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسروں کی بے ادبیاں کر کے تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ نعت کہہ رہے ہیں، نعت سن رہے ہیں، نعت لکھ رہے ہیں، یہ انداز غلط ہے۔ ہم بجائے ثواب کمانے کے بعض اوقات گناہ میں پڑ جاتے ہیں، بے ادبیاں کر کے، گستاخیاں کر کے۔ یہ ہیں اشعار اس طرح کے۔ میں ان چیزوں کا پرچار نہیں کرنا چاہوں گا نا، تو میں اس کو کوڈ نہیں کروں گا، حالانکہ میرے پاس ایک باقاعدہ ایک لسٹ بنی ہے جس کے اوپر یہ سارے کچھ لکھی ہوئی ہیں چیزیں، لیکن میں ان چیزوں کو کوڈ نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک بہت گستاخی پر مبنی ایک تصویر تھی، تو وہ سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہوئی، تو نیچے لکھا ہوتا ہے کہ آگے شیئر کر دیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کو ہم شیئر کیوں کرتے ہیں؟ جیسے جو حجب ہے، جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف جملے بولے گے، وہ کو حدیث میں یا تو ملیں گے ہی نہیں یا بالکل کم ملیں گے۔ بس یہ تذکرہ ملے گا کہ فلاں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شایان شان الفاظ کا استعمال نہیں کیا تو اس کو یہ سزا ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح جو ہے وہ غصے کا جلال کا اظہار فرمایا، یہ اس طرح ہوا، اس طرح ہوا، لیکن وہاں پہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو جملے بولے گئے نا، حجب بولے گئے، وہ آپ کو نہیں ملیں گے۔ حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان والے جملے ملیں گے۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ استغفر اللہ، اگر کسی نے قرآن کی بے ادبی کر دی ہے تو اس پوسٹ کو لے کے پوری دنیا میں پھیلا دیں گے۔ اب کسی کو پتہ نہیں ہے قرآن پاک کا ادب کرنے والے تو الحمدللہ موجود ہیں، لیکن بے ادبی والی پوسٹ ہم شیئر کیوں کرتے ہیں؟ یہ پچھلے دنوں میں آپ کو ایک بات کا عرض کروں کہ یہ پچھلے دنوں جب ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معاملہ ہوا تو ان دنوں میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی، اور یقین کریں کہ اللہ جانتا ہے وہ ویڈیو ایسی ویڈیو ہے کہ وہ یقین کریں کہ عاشقان رسول کے جیسے دلوں پہ آرے چلائے جائیں نا تو شاید ان کو اتنی تکلیف نہ ہو۔ یقین کریں وہ اتنی تکلیف دہ وہ ویڈیو تھی، اور وہ غلطی سے میرے پاس بھی آ گئی، میں نے اس کو پلے کیا تو وہ ایک بہت ہی، میں اس کو کیا کہوں گا، شیطان سے بھی شاید برا، شاید کیا مطلب، یہ میں کیا کہوں، علماء گرفت فرمائیں گے، اور ہے بھی مطلب ٹھیک ہے، غلط جملے تو نہیں بولے جا سکتے نا، برحال میں اس کو اب کیا کہوں، شیطان کہوں، کیا کہوں، بہت بڑا شیطان تھا وہ، اور اس نے اتنی عجیب و غریب اور اتنی سخت بات کی ہے کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ میں بیان بھی کر سکوں۔ اس وقت جمعے کا دن تھا، صبح وہ میں نے کلپ پورا تو سننے کی ہمت ہی نہیں تھی، بس میں نے 2-4 جملے سنے، اور وہ 4-5 منٹ کا کلپ تھا، تو وہ میرے آنسو مطلب نکلنے شروع ہو گئے۔ جمعے کی نماز کے دوران بھی مطلب یہ کیفیات رہیں۔ پھر صلاۃ السلام میں نے پڑھانا تھا، تو صلاۃ السلام بھی میں نہیں پڑھا سکا، مطلب 2 لفظ میں نے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ 2 سلام میں نے پڑھانا تھا، تو مصطفیٰ جان رحمت پہ، تو یہ میں نے پڑھا تو ضبط کے سارے جو سمجھے کہ بندھن ٹوٹ گئے، اور یوں آنسو مطلب اور لفظ منہ سے نکل ہی نہیں رہے تھے۔ حالانکہ وہ کلپ میں نے صبح دیکھا تھا، لیکن وہ دماغ سے نا وہ بات نکل نہیں رہی تھی، تو باقی بھائی بھی وہاں پہ مطلب پریشان ہو گئے
جو اسلامی بھائی جمعے کے بعد جو ملاقات درود السلام پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے عوام اہل سنت کا ایک سلسلہ ہے، تو وہ بھی سارے پریشان ہو گئے ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا ہوا. پھر میں جو امام صاحب کا کمرہ تھا وہاں پہ گیا اور وہاں پہ میں پھوٹ پھوٹ کے رویا، اور اچھی خاصی دیر مطلب نا میں نے جو اندر میرا غبار غصہ تھا اس کے خلاف وہ نکالا میں نے. تو بہرحال میں نے پھر وہ امام صاحب کہتے ہیں مجھے دکھاؤ. میں نے کہا جی دکھانے والی بات نہیں ہے، وہ بات ہی ایسی ہے کہ نہ سننے والی ہے نہ دکھانے والی ہے نہ اس کو آگے. مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نا ان چیزوں کو شیئر کر کے ہمیں کیا ملتا ہے. اب اس بدبخت کو تو میں کر کچھ نہیں سکا، نہیں کر سکتا تھا، مجھے کیا پتا وہ بدبخت لانتی کہاں کا ہے، کیا کچھ معاملہ ہے. تو لیکن یہ کہ ان چیزوں کو شیئر کرنے سے نا یہ چیزیں پھیلتی ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کو پھیلانا نہیں ہے. میں سادی سی مثال آپ کو، میں دیہاتی سا بندہ ہوں، آپ کو سادی سی مثال دوں گا کہ ہمارے باپ کو کوئی اگر گالی دے نا، کوئی 2-4 گالیاں دے دے، تو ہم غصہ بھی کریں گے، سارا کچھ کریں گے، اس کے خلاف کارروائیاں بھی کریں گے، لیکن ہم ان گالیوں کو دہرائیں گے تو نہیں نا. ان گالیوں کو دہرانے کی اجازت تو نہیں ہوگی. کیا ہم مطلب کسی اپنے جا کے ماموں چاچوں کو بتائیں گے تو کیا کہیں گے کہ اس نے میرے باپ کو یہ اس طرح یہ کہا ہے؟ کبھی بھی نہیں. ہم کہیں گے بس اس نے ہمارے والد صاحب کو برا بھلا کہا ہے، بس یہ ہلکا سستا کا کہہ دیں گے. اب یہ اجازت تو نہیں ہوگی نا کہ بھائی وہ بے شک وہ میرے سامنے ہی، بے شک وہ جرگہ ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، وہ محلے کے معزز ترین بندے کیوں نہ بیٹھے ہوں، اور وہ پوچھے، میں تب بھی کوشش کروں گا کہ میں ان الفاظ کو نہ دہراؤں. یہ کوئی اچھی بات تھوڑا ہی ہے. تو یہ اس طرح کے مطلب اگر کچھ چیزیں ہوں نا، پوسٹیں وغیرہ ہوں، تو یہ آپ کو شیئر نہیں کرنی چاہیے، ان کو بس ڈیلیٹ فرما دیا کریں. اب لکھا کیا ہوتا ہے کہ لعنت بھیج کر شیئر کریں، اور وہ لعنت بھیج کر شیئر کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے 3 کروڑ بندوں نے یہ دیکھ لی ہے، 4 کروڑ بندوں نے یہ دیکھ لی ہے، 10 کروڑ بندوں تک یہ بات پہنچ گئی ہے. اب 10 کروڑ اس پہ لعنت تھوڑی بیچتے ہیں. تو یہ چیز اس کو ختم کر دینا. یہ سوشل میڈیا کا مطلب اچھا جو استعمال ہے وہ کریں، اور ان چیزوں کو شیئر نہ کیا کریں. اب لانتے بھجواتے وہ چیز جناب کروڑوں اربوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. کیا ضرورت ہے ایسی لانتے بھجوانے کی کہ لوگ مطلب مزید لوگوں تک یہ باتیں پہنچیں. تو ہمیں اس باتوں کو چھپانا چاہیے. ہاں جو لوگ ذمہ دار ہیں، کچھ کر سکتے ہیں، اس کے خلاف کارروائی کریں. اب جو میرے جیسے بیچارے گھر میں بیٹھے ہیں وہ اس طرح کی کارروائی نہیں کر سکتے، وہ استاد نہیں کر سکتے. تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میری بات کا جو مفہوم تھا وہ امید ہے کہ آپ تک پہنچ گیا ہوگا. تو حضور اسی طرح بہت سارے اشعار ایسے ہیں، بہت ساری نعتیں ایسی ہیں، بہت سارے مطلب نعت تو ان کو نہیں کہیں گے نا، وہ عوام الناس میں تو نعت ہے، لیکن اصل نعت تو ہے جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو. اور یہ انبیاء کی شان بیان کرتے ہیں، ہم اولیاء کرام کی شان بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام کی شان بیان کرتے ہیں. تو یہ اصل میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہی ہے. جیسے ہم کسی صحابی رسول کی شان بیان کرتے ہیں نا، تو صحابی رسول اتنی عظمتوں والے کیسے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ؟ تو انہوں نے سرکار کو دیکھا نا، سرکار کی نسبت سے ان کو یہ شانیں ملی ہیں. تو جس کی وجہ سے یہ شانیں ملیں وہ خود الحمدللہ رب العالمین کتنی شانوں والے ہوں گے الحمدللہ. تو بہت سارے اشعار اس طرح کے ہیں کہ جو مناسب نہیں ہے. یہ کوئی بھی نعت نہیں ہو نا تو اس کو کسی صحیح عالم دین کو، جس کو شاعری کا بھی پتہ ہو، الفاظ کا بھی پتہ ہو. یہ پچھلے دنوں ایک اور میں نے دیکھا ایک جگہ پہ کہ ایک وہ بندہ نعت پڑھ رہا ہے اور پاس ایک شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس کو منع کیا. تو وہ لوگ بیچارے نادان وہ شاہ صاحب کو شروع ہو گئے، بھائی آپ اس طرح نہ کہیں. زیادہ تر لوگوں نے شاہ صاحب کی ہی مخالفت کی، چونکہ وہ نعت خواں شاید انہوں نے کافی دور سے بڑا دور سے بلایا ہوگا، یا اس نے پیسے اچھے خاصے لیے ہوں گے، تو اس کی قدر انہوں نے ویلیو زیادہ دی. ان شاہ صاحب جو عالم دین تھی ان کو ویلیو بظاہر تو کچھ لوگوں نے فی الوقت جو ہے وہ کم دی. تو یہ اس طرح کی چیزیں مطلب بجائے اس کے کہ یہ فتنے کا باعث بنے، اور یہ ہوا بھی ہے. نشتر پاک میں محفل نعت ہوئی تھی اور وہاں پہ علماء اور نعت خوانوں کے درمیان کچھ معاملات ہوئے تھے، اور وہاں پہ یقین کریں کہ کافی مطلب ہاتھا پائی نا، مطلب عاشقان رسول کیا ہم عاشقان رسول آپس میں اگر لڑنا شروع کر دیں گے تو پھر دوسروں کو کیا میسج جائے گا. تو یہ ہم تو محبت کا پیغام دینے والے ہیں، پھیلانے والے ہیں نا الحمدللہ. تو یہ بہرحال ایسے کلام، ایسے شعر جو ہیں یہ نہیں پڑھنے کی اجازت ہوگی. اور ایسے ہیں یا نہیں ہیں اب یہ ہم تو طے نہیں کر سکتے نا. یہ علماء کی فیلڈ ہے، علماء کی بارگاہ میں جائیں آپ، ان کے پاس جائیں، ان کو کہیں
کہ حضور یہ ہم نے نعت سنی ہے کہیں سے نیٹ سے فلاں جگہ سے، تو یہ اشعار ٹھیک ہے۔ پچھلے دنوں میں نے بھی ایک نعت سن کر پڑھی ہے، تو بعد میں پتہ چلا کہ اس کا یہ شعر ہے، بعض کو توجہ نہیں ہوتی نا، تو اب میں نے بھی کسی صحیح عالم دین کو وہ نعت سنائی نہیں تھی، میں نے اس کو ایک اچھے نعت خواں کی آواز میں سنا، تو مجھے لگا کہ بس ٹھیک ہے اس کا پڑھنا کافی ہوگا، لیکن وہ نعت خواں بھی بیچارہ نادان تھا، تو اس کی وجہ سے میں بھی آزمائش میں پڑ گیا۔ جب عوام نے کچھ بھائیوں نے توجہ دلائی کہ حضور آپ نے یہ پڑھے ہیں تو اس کا مجھے ذرا حوالہ دیں، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ کیا واقعہ ہے، کس واقعے کی طرف اشارہ ہے، تو میں نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں سرے سے ہی غلط ہے۔ تو بعد میں نے توبہ بھی کی، اور پھر میں اگر کسی جگہ جن جگہوں پہ میں نے پڑھی ہے تو ان جگہوں پہ جا کے اگر مجھے موقع ملے تو میں اس کی وضاحت بھی کر لیتا ہوں کہ یہ شعر یہ واقعے کے خلاف ہے، اور یہ مطلب اس طرح کا واقعہ حدیث میں نہیں ملتا۔ بہرحال حضور والا لب لباب اور اس کلام کا رزلٹ جو نکالیں، اگر نتیجہ نکالیں تو یہ اب کوڈ کرنے والی باتیں نہیں ہیں نا، یہ اپنی دکھڑے ہیں۔ اب اپنی دکھڑے ہم کس کو سنائیں، اپنی خامیاں کیا مطلب آپ کے سامنے رکھیں۔ تو مجموعی طور پہ آپ کو عرض کروں گا کہ جو بھی نئی نعت پڑھیں یا پرانی بھی ہو، لیکن کسی جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام ہے نا، یہ اب آنکھیں بند کر کے پڑھیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا کلام آنکھیں بند کر کے پڑھیں، اور باقی کلام اگر آپ کسی کا پڑھتے ہیں تو اس کو پہلے دیکھ لیں، کسی صحیح عالم دین کو اس کی ایک کاپی آپ دکھا لیں، اگر وہ اجازت دے کہ یہ نعت ٹھیک ہے، یہ شعر ٹھیک ہے، الفاظ ٹھیک ہیں۔ بعض کا تو وہ لیلا مجنوں کی کہانیاں لکھی ہوتی، پچھلے دنوں نا یہ محرم شریف میں ایک منقبت وہ ایک بندہ دیوانہ پڑھ رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جناب وہ نشہ چڑھ گیا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت کا، مطلب ٹھیک ہے یہ نشہ چڑھ گیا، جب یہ غیر مناسب لفظ ہے نا، اب نشہ یہ اب اچھا لفظ تھوڑا ہی ہے، اس طرح کا وہ پورا تھا۔ گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع، آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک۔